الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق اللہ العظیم. کتاب ہے تربیت نصاب برائے خواتین، سبق نمبر 2. آج کے سبق میں مصنف کتاب جس عنوان کو لے کر بات فرمائیں گے اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہے، اور وضو کا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا اور امت کو بتلایا اور امت کو سکھلایا، وہ عمل وضو مختلف چیزوں پر مشتمل اور موقوف ہے. وضو کے عمل کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو فرائض وضو کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. وضو کے عمل میں کچھ اعمال اور کچھ افعال وہ ہیں جن کو سنن وضو کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وضو کے عمل کے اندر کچھ افعال اور کچھ اعمال وہ ہے جن کو مستحبات وضو کے عنوان سے جانا جاتا ہے، اور وضو کے عمل کے اندر کچھ افعال اور کچھ اعمال وہ ہے جن کو آداب وضو کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. چاہے فرض وضو ہو یا سنت وضو ہو یا مستحب وضو ہو یا ادب وضو ہو، ان تمام چیزوں کو لے کر جو وضو جو ہے سر انجام دیا جاتا ہے، وہ وضو وہی وضو کہلاتا ہے جس وضو کے کرنے پر ایک انسان کے پچھلے اور اگلے چھوٹے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلے یہ بات سمجھنی لازم اور ضروری ہے کہ فرض کس کو کہتے ہیں. شریعت کی زبان میں فرض اس عبادت اور عمل کا نام ہے جس کا ثبوت قرآن یا سنت کی ایسی احادیث یا ایسی آیات سے اس عمل کا ثابت ہوتا ہو جس آیت کا ثبوت قطعی ہو. الحمدللہ آیات ہم تک جو ہے قطعی سلسلے سے ہی پہنچی ہیں، اور اسی طریقے سے اس آیت کا جو معنی بنتا ہے وہ معنی دوسرے کسی مطلب اور مفہوم کا احتمال نہ رکھتا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں 2 × 2 ہم کہتے ہیں 4، اس میں ذرہ برابر بھی احتمال نہیں ہے کہ 2 کو 2 سے ضرب دو تو 3 ہو جائے، یا 2 کو 2 سے ضرب دو تو 110 ہو جائے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ 2 کو 2 سے ضرب دو ہر کوئی جانتا کہ اس کا مطلب اور اس کا خلاصہ 4 ہی آنا ہے. وہ احادیث جو ہم تک قطعی سلسلے سے پہنچی ہو اور ان کا مفہوم اور مطلب بھی قطعی ہی بنتا ہو، ان احادیث سے شریعت کے اندر جو اعمال کرنے کے ثابت ہو جاتے ہیں ان کو فرائض کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر جہاں بھی وضو کی بات آئی، جہاں بھی وضو کے فرائض کی بات آئی، وضو کے لوازمات کی بات آئی، تو شریعت کا یہ اصول سامنے رکھتے ہوئے یہی بات اخذ کی گئی ہے کہ وضو کے صرف اور صرف 4 ہی فرائض ہیں جن کو فرائض قطعیہ کہتے ہیں. ان میں کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یا ان 4 میں سے کسی ایک کا غلط مطلب لینا، ایسا مطلب بیان کرنا جس کو قرآن و سنت یا امت مسلمہ قبول نہیں کرتی، جس کو کہتے ہیں کفریہ معنی بیان کرنا، تاویلی معنی بیان کرنا جو قرآن و سنت کے قطعی مفہوم کے متصادم اور مخالف ہو. اس قسم کی دخل اندازی کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو یہ 4 چیزوں سے متعلق ہے.
اللہ کے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ کہ اے اہل ایمان جب تم میں کوئی نماز پڑھنے کے ارادے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، تو اس سے چاہے کہ پہلے وہ وضو کرے۔ اگر استنجا ہو چکا ہے اس کے بعد جو وضو کا عمل ہے استنجا کے بعد پہلے کیا کرے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھونا۔ اب چہرے کی جو حد ہے یہ حد جو ہے احادیث نے بیان کر رکھی ہے۔ پہلا فرض جو ہے وضو کے اندر وہ چہرے کا دھونا ہے، چاہے یہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ جس کے پاس چہرہ موجود ہے اور جتنا حصہ موجود ہے چہرے کا وہ حصہ دھونا تو فرض ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو پوروں اور پنجوں سے لے کر کوہنیاں سمیت تک اتنا حصہ دھونا وضو کے اندر پاؤں دھونے میں فرض ہے، اور اس حصے میں ایک بال برابر بھی سوکھا رہنا اس سے وضو ادا نہ ہوگا، بلکہ یہ وضو ہی نہیں کہلائے گا۔ یہ تو دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کے بعض حصے کا مسح کرنا، پورے سر کے پورے حصے کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ پھر اس کے اندر احادیث کے اندر کچھ کسی جگہ اجمال ہے، کسی جگہ تفصیل ہے، کسی جگہ اختصار ہے، کسی جگہ تفصیل ہے۔ وہ روایت ہر ایک فقیہ نے اپنے اپنے فہم کے اعتبار سے ان کو اپنا استدلال بنایا ہے اور مستدل بنایا ہے۔ تو احناف کے یہاں سر کے کم از کم چوتھائی حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ اتنا تو قطعی فرض ہے کہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ پھر وہ بعض کتنا ہے؟ احناف نے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے چوتھائی کا انتخاب کیا کہ سر کے چوتھائی پر مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھا فرض یہ ہے، تیسرا فرض یہ، اور چوتھا فرض کیا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اس کا مطلب آیت کے اندر 3 اعضاء کے دھونے کا حکم آیا ہے اور ایک عضو کے مسح کا حکم آیا ہے۔ دھونا کس کو کہتے ہیں؟ کسی عضو پر اتنا پانی ڈالنا کہ ایک تو وہ عضو بھیگ بھی جائے، تر بھی ہو جائے، اور بھیگنے کے بعد اس سے کچھ قطرے زمین پر ٹپک بھی جائے۔ بھیگنا اور دھونا اس کو کہتے ہیں۔ مسح کس کو کہتے ہیں؟ امرار الید المبتلۃ علی العضو، کہ تر ہاتھ کو کسی چیز پر پھیر لینا۔ مثلا ہم نے دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈال دیا، جب ڈبکی دی تو دونوں ہاتھوں کو نکالا، اس کے بعد ہمارے ہاتھ تر ہو گئے۔ ان تر ہاتھوں کو کسی عضو پر پھیر لینا اس کو مسح کہتے ہیں۔ مسح کے اندر جن چیزوں پر مسح کیا جاتا ہے وہ دھلتے نہیں ہیں لیکن کسی درجے میں تر ہو جاتے ہیں۔ لیکن دھونا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی عضو پر پانی اتنا بہاؤ، اتنا ڈالو کہ وہ عضو دھل بھی جائے، تر بھی ہو جائے، گیلا بھی ہو جائے، اور اس سے جو ہے کچھ پانی کے قطرات ٹپک بھی جائے۔ اس کو غسل کہتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن نے 4 چیزوں کا حکم دیا، ان میں 3 چیزوں کے دھونے کا حکم دیا، 1 چیز کے مسح کا حکم دیا ہے۔ لہذا ان 4 چیزوں کو فرائض وضو کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے عوام کو پریشان کرنے کے لیے یہ بات بھی امت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وضو کے اندر ایک فرض ہے نیت کرنا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ ہم نے کہا اس حدیث کا اصول حدیث کے اعتبار سے خیر القرون کے 3 ادوار میں کیا درجہ بنتا ہے؟ کیا یہ حدیث متواتر ہیں لفظاً؟ اور معنوی اعتبار سے کیا اس حدیث کے اندر جو الاعمال کی بات آئی ہے، کیا شریعت کے سبھی اعمال اس لفظ کے تحت داخل ہو جاتے ہیں؟ ہم نے ان کہنے والوں سے جب ہم عرض کرتے ہیں کہ اس میں وضو کا لفظ کہاں ہے، تو کہتے ہیں کہ الاعمال پر الف لام استغراقی ہے۔ استغراقی کا مطلب ہوتا ہے سب، اور اس سب میں ایک عمل وضو بھی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کیا طلاق دینا عمل نہیں ہے؟ جی۔ کیا کسی کو آزاد کرنا عمل نہیں ہے؟ جی۔ کیا ایمان لانا عمل نہیں ہے؟ جی۔
ایسے ہزاروں اعمال کی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں جن کو امت مسلمہ کا ہر مکتب فکر اور ہر مجتہد عمل مانتا ہے، لیکن بعض اعمال وہ ہے کہ نیت کرنے کے بغیر بھی وہ عمل وجود میں آ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل جو ہے وضو بھی ہے کہ اگر وضو بغیر نیت کے بھی سر انجام دیا جائے تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تو وضو کے صرف 4 ہی فرائض ہے، نہ 4 سے کم ہے نہ 4 سے زیادہ ہے۔ لہذا صاحب کتاب نے قرآن کی آیت کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی روایت کو بھی لایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ وضو فرما رہے تھے، وعلیہ امامۃ قطریہ، ان پر قطری امامہ شریف بندھا ہوا تھا، فادخل یدہ من تحت الامامہ، حضور نے اپنے مبارک پگڑی کو تھوڑا اوپر کیا اور اگلے حصے میں اپنے مبارک ہاتھوں کو ڈالا، فمسح مقدمہ رأسہ، انہوں نے اپنے مبارک سر کے اگلے حصے پر مسح کیا، پورے حصے پر مسح نہیں کیا، ولم ينقض الامامہ، اور امامے کو نیچے نہیں اتار۔ یہ مسئلہ پتہ چلا کہ پورے سر پر مسح کرنا ضروری نہیں، ورنہ کر لیتے، ہاں جب کیا پورے سر پر تو وہ سنت کے اعتبار سے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور دوسری روایت ہے مسلم کے اندر، یہ روایت ہے ابو داؤد کے اندر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صباتۃ قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیۃ وخفی، حضور نے ایک مرتبہ اپنے مبارک سر کے اتنے حصے پر ہی مسح کیا جتنا حصہ پیشانی کا بنتا ہے، اور پیشانی کی جب پیمائش ہوتی ہے یہ سر کا چوتھائی بنتا ہے۔ تو خلاصتاً آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کے اندر صرف 4 ہی فرائض ہے، چہرہ دھونا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیاں سمیت دھونا، اور اسی طریقے سے سر کے بعض حصے کا مسح کرنا، اور اپنے پاؤں کو ٹخنا سمیت دھونا، اس میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی حصہ گیلا یہ جو ہے تر نہیں رہنا چاہے، بلکہ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ سوکھا رہے تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ ان فرائض میں کسی ایک فرض کو جان بوجھ کر چھوڑنا وضو نہیں ہوگا، بھول چوک کر کے کسی فرض کو نظر انداز کرنا وضو نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، وضو میں کچھ چیزوں کے دھونے کا حکم ہے اور ایک چیز کے مسح کا حکم ہے۔ دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی اتنا بہانا کہ وضو بھی تر ہو جائے اور پانی کے قطرات بھی ٹپک جائیں۔ اس سے مسئلہ چلا ہمارے یہاں وادی کے اندر جو سرما موسم میں برف باری ہوتی ہے، بعض لوگوں کو سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے وہ برف لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں، بازوں پر مل لیتے ہیں، بازوں بھی تر ہو جاتے ہیں، چہرہ بھی تر ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پانی کے قطرات نہیں ٹپکتے ہیں۔ اس صورت میں فغسلو کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ جب فغسلو دھونا نہیں پایا گیا، ایسا وضو شرعاً وضو نہیں کہلائے گا۔ اس قسم کے وضو پر نماز پڑھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے، بلکہ بعض مواقع پر یہ مسئلہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایسے قسم کے لوگ بہت بڑی غلطی کھا جاتے ہیں، بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں، بلکہ عام قسم کے لوگ جو ہے اس قسم کے پوسٹ کو بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھو فلاں ملک کے اندر رہنے والا یہ شخص جو ہے برف کے سہارے سے وضو کر رہا ہے، برف کے سہارے سے وہ وضو ہوگا جس برف سے پانی نچڑ رہا ہو، جس برف سے پانی ٹپک رہا ہو۔ اگر اس قسم کے برف سے وضو کیا جائے کہ اعضاء بھی گیلے اور تر ہو جائے، پھر ان اعضاء سے کچھ قطرہ ٹپک بھی جائے، تو اس صورت میں فغسلو کے امر پر جو ہے عمل ہو جاتا ہے۔ لہذا ان جیسے قسم کے مسائل کو سمجھنا ازحد لازم اور ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ کتاب بڑی اہم ہے، اس کتاب کو مطالعے میں رکھنا لازم اور ضروری ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے، بالخصوص اس طبقے کے ہمارے ماؤں اور بہنوں کے لیے اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کے سامنے اپنے معمول اور اپنے وقت پر جو ہے دروس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔